جی یہ اس میں جو ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل عملیات اور طلسمات کی کتاب ہے تو اس میں توہم پرستی ہے، تو بالکل اس میں چیزیں ہیں، میں اس کی کوئی فیور نہیں کر رہا ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نہ تعویذات کا آدمی ہوں نہ میں عملیات کا آدمی ہوں. میں نے یہ کتاب نہ تعویذات کے لیے پڑھی ہے نہ عملیات کی پڑھی ہے، نہ مجھے کوئی سیدھی سی بات ہے اس سے کوئی لینا دینا ہے. میں انرجی کا آدمی ہوں، میں نے انرجی پڑھنی تھی. تو اس کتاب میں اسماء الحسنہ کے اوپر جتنی کام، یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پڑھنے سے اللہ سے جڑنے سے اسماء الحسنہ، وہ جو ایسے ہی نام وہ جو نام تھے وہ علم الآدم اسماء کلھا، وہ جو اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں، یا جو سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم وسلم. بادشاہ کونین کے نام ہیں، یا وہ جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے نام ہیں، ان کی انرجی کیا کہتی ہے، اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے احمد البونی نے. یعنی اس کے مضامین کو دیکھیں نا تو اس میں سب سے اہم مضمون جو ہے نا وہ اسماء الحسنہ. ویسے اس بک کے 4 پارٹس ہیں. اس بک کے کافی سارے پارٹس ہیں، اس میں کچھ حصے ہیں، لیکن اس کو ہم نے نا اس کی سمجھ لیں کہ اس کی کام کے حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے اسماء الحسنہ کی طاقت. یہ وہی علم تھا جو پہلے ہیبریو میں کچھ نام بولے جاتے تھے، جیسے امام حسن کا نام جو ہے وہ ہیبریو میں شبر ہے، مولا حسین کا نام شبیر ہے، ٹھیک ہے، ہیبرو میں ان کا نام یہ ہے، اوکے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایلیا جو ہے وہ مولا علی کا نام ہے ہیبریو میں. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک مہادیو محمد بھی ہے، بالکل بتایا تھا ٹھیک ہے. جب ہم نے کالکی والا پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو یہ سرکار کے نام ہیں، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام ہیں. تو یہ پرانے نام جو تھے ان کی مختلف نام تھے، ٹھیک ہے. می تیریا بھی اللہ کا نام ہے. یہ بھی اب بتایا می تھا. تیریا ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہے کون ہے، می تیریا کا ہمیں ترجمہ پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا جس جیسا کوئی اور نہ ہو، یا وہ اپنی ذات میں جو مکمل ہو. الحمد کا جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہی ہے، می تیریا بھی ہے. اسی طرح اکال مورت کا ایک ترجمہ ہے وجہ اللہ. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو وہ نام جو ہے وہ احمد البونی نے جو سب سے بہترین کام کیا کہ وہ نام جو پہلے مختلف پڑھے جاتے تھے ان کی انرجیز کے حساب سے اس نے اسماء الحسنہ کو جو ہے اس میں ایڈ کیا، اور اسماء الحسنہ سے جو چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیسے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس نے اس کے طریقے بتائے. اب کاسمولوجی آ گئی، انرجی آ گئی، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں یہ کون ہوتا ہے بدلنے والا. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نئی کوئی چیز لاتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. ہوتا ہے ایسا. پرابلم یہاں پہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان پڑھ سے زیادہ اد پڑھ خطرناک ہوتا ہے. ان پڑھ کو یہ پتا ہوتا ہے مجھے نہیں آتا، اس لیے وہ بحث نہیں کرتا. اد پڑھ جو ہوتا ہے نا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے، اور اس کو آدھا بھی نہیں پتا ہوتا، وہ بحث بھی کرتا ہے کہ نہیں مینوں آندا ہے. تو پھر یہ کتاب اد پڑھوں کے لیے تو بالکل نہیں تھی. بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اس میں عملیات اور تعویذات کا ذکر ہے. عملیات یعنی اس بک میں کالا وظائف، جادو، ورد، مراقبے، تعویذ کیسے بنانا ہے، دائرہ کیسے لگانا ہے، ٹرائنگل میں کون سی چیز لکھنی ہے، یہ اسماء کیسے کام کریں گے، کس ڈائمنشن میں کام کریں گے. یعنی انہوں نے بہت سارے علوم کو اکٹھا کر دیا. یعنی پہلے صرف لفظوں کو کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، انہوں نے لفظوں کو اس کی انرجی کے مطابق ٹرائنگل میں، اسکوائر میں، ریکٹینگل میں، مختلف شیپس میں تعویذات کی شکل دے دی، لوحوں کی شکل دے دی. اوکے. بہت شاندار کام کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیماریوں سے تحفظ بھی دیتی ہیں. لیکن میں نے پھر وہی کہا کہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو بندے مار دیتی ہیں. اب آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے ہے اور کون سی نہیں ہے، آپ اس کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے، پھر تو نقصان پھر دہ وہ آپ ہوگا کو نا. نقصان دے گی. پھر اس میں علم جفر کے اوپر جتنا کام ہے بہت ہی شاندار، بہت ہی شاندار. یعنی احمد بن علی البونی سے بڑا علم جفر کے اوپر شاید کوئی اور بندہ جو ہے نا روحانی طاقت کا کوئی علم وہ بتا سکتا ہو. اس میں پشین گوئیاں ہیں، اسپرچولیزم ہے، اس میں علم نجوم کے بارے میں بہت کچھ ہے. علم نجوم جو ہے وہ اس میں بہت کچھ ہے. اس میں اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، اب اسٹرالوجی کو لوگ مانتے نہیں ہیں. ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں سٹارز کا خاص نالج بتایا گیا ہے اس بک میں. بیٹا اس میں جو ہے نا وہ جیسے بک آف اینوک میں کانسٹنٹ اینڈ ویریئنٹ سٹارز ہے نا، اسی طرح اس میں بھی کانسٹنٹ ویریئنٹ سٹارز کی انرجی کو
جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس سے کام کرنے کی پوزیشن ہے. یعنی سات کون سی ساتھ میں چاند کی پوزیشن یہ ہوتی ہے, اس کی انرجی کو کیسے یوز کرنا ہے, سورج کی پوزیشن یہ ہوگی, مارس کی پوزیشن یہ ہوگی. اس میں اتنا کام کیا ہوا ہے علم ساتھ میں کہ آپ کی سوچ ہے. یعنی اگر آپ نے یہ علم سمجھنا ہے تو پھر آپ کو یہ جو ہے یہ کتاب پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کو کسی اور, دیکھو ایک اور چیز میں بات بتاؤں, جب یہ کتاب لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی نا تو یہ بہت فائدہ دے گی. لیکن یہی کتاب جب آپ اپنے مالی فائدے کے لیے کہ میں اس کتاب سے کوئی تعویذ لکھوں, لوگوں کو دوں اور اس سے پیسے کماؤں, لوگوں کی مشکلوں حل کر کے تو میں فیم کروں, یا میں اپنی ذات کو جو ہے وہ بڑا بنانے کی کوشش کروں, تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس میں نگیٹیوٹی میں پھنستے چلے جائیں گے. آپ اس کتاب کو جو ہے وہ نیگیٹو, یعنی یہ کتاب کے نیگیٹو ہونے میں اس کے استعمال کرنے والوں کا بھی بڑا قصور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کتاب کے استعمال کرنے والوں کا بہت زیادہ قصور ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا اس میں چلا کیسے کاٹا جائے, اس کی بھی حقیقت بیٹا بتائی دیکھو ہوئی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, آپ نے تو اس کی انرجی کو یوٹیلائز کر لیا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ کے پاس ایک موٹر ہے جو 1 ہارس پاور کی ہے, 220 وولٹ سے چلتی ہے اور 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے. آپ نے صرف اس کا سرکٹ بدلنا ہے تو ہاں جو ہے نا وہ 1 ہارس پاور وہیں رہے گی, 220 وولٹ سے چلنی وہ بھی رہے گی وہیں پہ, اور وہ 100 RPM بھی وہیں رہیں گے, لیکن وہ کلاک وائز سے اینٹی کلاک وائز ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہوگا. تو جب وہ اینٹی کلاک وائز ہوگی تو وہ جو آپ کو انرجی پروڈیوس کر رہی ہے وہ آپ کی انرجی کو جو ہے نا ڈرین کر لے گی, ڈرین کرنا شروع کر دے گی. یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسی طرح اس کو نیگیٹو یوز کیا ہوا ہے کہ جس طرح آپ بندہ مار دیں گے. یعنی آپ نے ایک دفعہ بیماری سے ہیلپ بھی لے لی اور دوسری جگہ آپ اسی کتاب میں وہی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو بندے کو مار کیسے سکتے ہیں, بیمار کر کیسے سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ قرآن پاک کو الٹا جو ہے نا وہ پڑھ کے جادو ہوتا ہے. قرآن پاک کی انرجی کو نیگیٹو یوز کریں گے تو نقصان ہی کرے گا نا. جیسے قرآن پاک میں ہے ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو رحمت بنا کے اور شفا بنا کے مومنین کے لیے. اور بالکل اگلی آیت وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ظالم اسی قرآن سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں, اپنے نقصان میں اضافہ کر لیتے ہیں. تو جب آپ اس قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ نیگیٹو, یعنی آپ وہ نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو, پورنیہ پنڈت کو سلطان فتح علی خان ٹیپو نے کہا تھا. پورنیہ پنڈت جو تھا وہ ٹیپو سلطان کا جو ہے وہ فوجی تھا, اس کا سپہ سالار تھا, اور بعد میں یہ اس کے ساتھ چھوڑ کے انگریزوں سے مل گیا تھا. صحیح. وہ 2 دھاری تلوار چلاتا تھا, سیدھی تلوار ہوتی تھی اس کی اور دونوں طرف اس کے نا دھار ہوتی تھی. تو اس کو ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ 2 دھاری تلوار چلاتے ہوئے احتیاط کرنا, اس کی ایک دھار ہمیشہ اپنی گردن کی طرف ہوتی ہے. یہ 2 دھاری تلوار ہے, اس کی ایک دھار آپ کی گردن کی طرف ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی اگر آپ